آپ بابرکت ہیں، خدا آپ سے محبت رکھتا ہے، خدا آپ کو فتح یابی دے گا، خدا آپ کو کامیابی دے گا، آپ شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں، آپ سب کچھ ہی ہیں۔ ان تمام باتوں میں سب سے جو مطلوبہ لفظ ہے، جو بار بار دہرایا جانے والا لفظ ہے، وہ کون سا ہے؟ آپ۔ اور بہت سارے لوگ اسی طرح کی پریچنگ پسند کرتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پسند کہ خدا کیا کہتا ہے، ان کو یہ کیا پسند ہے کہ خدا ان کے لیے کیا کرتا ہے، اور وہ سارے کے سارے برکات چاہتے ہیں۔ ذمہ داری پر غور کرنا کوئی بھی نہیں جانتا۔ میرے عزیزو، میرا نام جوش فتاشر ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی میری بھی ٹریننگ چل رہی تھی استثنا کی کتاب پر، جس میں سے ہم لوگ مسیحی اخلاقیات کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تمام تر باتوں کے بارے میں بات کرنے کے بعد موسیٰ ان کو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے، خدا کے تابعداری میں برکات ہیں، لیکن کوئی اپنے دل کو دھوکہ نہ دے کہ بس برکات ہی برکات ہے اور بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اگر خدا کی نافرمانی ہوگی تو کچھ اور بھی آئے گا۔ اس کی شروعات ہوتی ہے 27 باب سے، استثنا 27 باب میں۔ وہاں پر موسیٰ ان کو بولتا ہے کہ تم جب یردن پار جاؤ تو وہاں پر دو پہاڑ ہیں، کوہ گرزیم اور کوہ ایبال۔ کوہ گرزیم پہ 6 قبیلے چڑھ جائیں، کوہ ایبال پر 6 قبیلے چڑھ جائیں۔ کوہ گرزیم سے برکات کا اعلان کیا جائے اور کوہ ایبال سے لعنتوں کا ایک اعلان کیا جائے، تاکہ تمام لوگ سن لیں اور تمام لوگ بولیں آمین۔ ان دونوں چیزوں سے موسیٰ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایک برکات کا پہاڑ اور ایک لعنتوں کا بھی پہاڑ ہے۔ اگر آپ سوچتے ہو کہ آپ کو صرف برکات ہی برکات ملے گی اور خدا کی نافرمانی کرنے کے کوئی نتائج نہیں، کوئی سزا نہیں ہے، غلط بات ہے۔ اگر خدا کی فرما برداری کرنے میں برکات کا پہاڑ ہے، تو اگر آپ خدا کی نافرمانی کرتے چلے جائیں گے تو اس کے اوپر لعنتوں کا پہاڑ بھی ہے۔ اور خدا کے لیے ایسی بات ڈکلیئر کرنا جسٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود جسٹ ہے، وہ راست ہے، وہ منصف ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ تو جب آپ کے اچھے کاموں پہ وہ آپ کو برکت دے تو کیا اس کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ برے کاموں کے لیے لعنت بھی دے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے نا برے کام ہے کیا، اگر آپ جا کے دیکھیں گے برے کاموں میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنی من مرضی کرنا، یعنی بت پرستی کرنا۔ کیونکہ بت پرستی اصل میں ہوتی کیا ہے؟ آپ خود اپنی سوچ سے ایک بت نصب کر لیتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ آج تو بت نصب نہیں ہوتا، آج لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ پیسے کے پیچھے جاؤ، کریئر کے پیچھے جاؤ، اس کے پیچھے جاؤ، اس کے پیچھے جاؤ، سب ان کی اپنی مرضی ہے۔ اور جب وہ اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ خود غرض ہو جاتا ہے، وہ اپنی بھلائی سوچتا ہے۔ اور جب وہ صرف اپنی بھلائی سوچتا ہے تو باقی تمام تر لوگوں کو کمتر جانتا اور ان پہ ظلم کرتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، یا آپ خود بتائیں، وہ بندہ جو دوسروں پہ ظلم کر رہا ہے، جو سوسائٹی میں بے انصافی لے کر آ رہا ہے، جو پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، خدا اس کو لعنتیں نہیں دے گیا؟ بالکل جذبہ آتا ہے، یہ خدا کی عدالت ہے۔ تو پہلی بات آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نافرمانی سے ہوتا کیا ہے۔ نافرمانی بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ آپ جو خدا کے صرف خلاف جا رہے ہو، آپ دوسروں کو نقصان کر رہے ہو۔ تو خدا پھر دونوں کا بدلہ لیتا ہے۔ پہلے تو وہ یہ بدلہ لیتا ہے کہ آپ اس کی پیروی سے پھر گئے، دوسرا یہ بدلہ کہ آپ نے لوگوں کا کیا ناانصافی ہے۔ اور اس کے بارے میں پھر وہ استثنا 28 میں بیان کرتا ہے۔ 15ویں آیت میں لعنتیں آتی خدا کی نافرمانی کرنے کے بعد۔ وہ بولتا ہے جہاں پر تو جائے گا وہاں پر تو لعنتی ہوگا، اندر آتے باہر جاتے لعنتی۔ جس چیز کو تو چھوئے گا، تیرا ٹوکرا جس میں تو کچھ جمع کرتا ہے، یعنی کہ تیری کمائی، اور پھر تیرا کھٹوتا۔ کھٹوتا کا مطلب یہ وہ آٹا گوندنے والا برتن، یعنی کہ جو پکائے گا، سو جو باہر سے لے کر آ رہے تیری کمائی اور تیرا کھانا، تیری کمائی اور تیرا کھانا پینا دونوں لعنتی۔ کیوں؟ کیونکہ تو خداوند کی احکام سے پھر گیا ہے، بت پرستی کی وجہ سے ہوا ہے، تو خود غرض ہے اور تو ناراست ہے اور تو بے انصاف ہے۔ اور ویری انٹرسٹنگ، یہاں پر ایک بات لکھی ہوئی ہے، جا کے پڑھ لیجیے گا استثنا 28 باب، وہاں پہ پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو لعنتی، تیری اولاد لعنتی، تیرے جانور لعنتی۔ اپنے گھر کو دیکھ لیجیے اور وہاں پہ اپنی اولاد کو دیکھیے۔ آپ کی اولاد آپ کو تنگ کرتی ہے، آپ کی نافرمانیوں کی وجہ سے آپ کی اولاد لعنتی ہوئی بھی، آپ کے گھر میں لعنت آئی ہوئی ہے۔ اس کو ہلکا نہ لیجیے گا۔ بابرکت لوگوں کے بچے جو ہے نا، کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر زبور نویس کہتا ہے میں نے صادق کو یا صادق کی اولاد کو ٹکڑے کا محتاج نہیں دیکھا۔ کیوں؟ صادق کی اولاد پیسہ صحیح طرح سے سنبھالتی ہے، عیاشیاں نہیں کرتی ہے۔ اگر آپ کی اولاد عیاشیاں کر رہی ہے، لعنت پڑی ہوئی ہے، تو آپ نے غالباً خدا کی فرما برداری نہیں کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ ایسا ہوگا،
لیکن جا کر جنرلی اپنے گھر کا موازنہ کریں آپ. اگر سارے کی ساری اولادیں آپ کی بگڑی ہوئی ہیں تو وہ لعنت ہے آپ کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تجھ پر اضطراب آئیں گے, تجھ پہ بیماریاں آئیں گی, تجھ پر یہ وہ سب کچھ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ تو خدا کی فرمان برداری سے مل گیا, پھر گیا. لعنتوں کے اوپر ہی کیوں بات کر رہا ہوں میں؟ کیونکہ برکات پر لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, برکات کیا ہوتی ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے. اسی لیے میں اگلی سیریز شروع کرنے والا ہوں جس پر ہم لوگ بات کریں گے مبارکبادیوں کے بارے میں, کیونکہ مبارک کا مطلب ہے بابرکت. اگلی بات میں شروع کروں گا کہ برکات کیا ہوتی ہیں, تو آپ ان سیریز کو بھی دیکھیے گا. لیکن فی الحال میں بات کرنا چاہتا ہوں لعنتیں کیا ہوتی ہیں. آپ کی نافرمانی کی وجہ سے اپنی سوسائٹی خراب کرتے ہو تو وہ خدا کی عدالت ہے, اور خدا کبھی نہیں چھوڑے گا. کوئی بول سکتا ہے کہ بھی ہم تو فضل میں, ہم پر تو لعنت ہوگی نہیں. کیوں نہیں ہوگی؟ کس نے کہا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شریعت میں کیا تھا کہ ہمارا دل تبدیل نہیں تھا اور ہم لوگ خدا کی پیروی کر نہیں سکتے تھے, اس لیے خدا کی لعنتیں آتی تھی. مسیح نے ہمیں لعنتوں سے کیسے بچا لیا؟ روح القدس کے نزول کی وجہ سے, جو ہمارے دل کے اندر رہتا ہے, اس نے ہمیں طاقت بخشی کہ ہم اس کی شریعت پر عمل کر سکیں, اس لیے ہم لعنتوں سے بچ گئے. لیکن اگر آپ ابھی بھی اپنے ہی اڑیل پن میں چلتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر روح القدس آیا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی بھی شریعت کی ماتحتی میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی بھی لعنتوں کی ماتحتی میں ہیں. کوئی شخص اپنے دل کو دھوکہ نہ دے. یہ میں آپ کو بات بتا دوں. اصل کلام لعنت تب آتی ہے جب ہم کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, ہم خدا کے مطابق نہیں چلتے. لیکن خدا راست ہے اور وہ ہمارے کاموں کو بدلا دے گا, بھلے راست ہو بھلے ناراست ہو. تو جا کر دیکھیں اپنے گھر میں, اپنی چیزوں میں, کیا واقعی میں آپ بابرکت ہیں؟ آپ اپنے گھرانے پر نظر کر لیں. اگر آپ کے گھرانے میں ہمیشہ ہی تو میں ہوتی رہتی ہے نا, ہمیشہ ہی ذہن کھچاؤ اور تناؤ میں رہتا ہے, اب آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوگا. اگر واقعی میں برکات ہے نا تو آپ کا گھرانہ بھی بابرکت ہوگا, سکون دے, آرام دے, کوئی اس میں مسائل نہیں ہوگے. لیکن اگر آپ کے گھر میں صرف کھچاؤ ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ لعنت کی ماتحتی میں ہو. اپنے کام پہ نظر کر لیجئے, نوکری وغیرہ جو بھی کرتے ہیں, کمائی کدھر جاتی ہے آپ کی, آپ کو پتہ چل جائے گا. خدا کی فرمان برداری میں جیئے تو خداوند آپ کو برکت دے, ایسے نہیں برکت دے. اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.